سیٹ سوالی پرچہ دوم حل بذریعے تشریح و وضاحت کشت پنجم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ وہ ملک جو سب سے زیادہ وقت کے خطے رکھتا ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں روس، انڈیا، آسٹریلیا، کینیڈا۔ ہم سب سے پہلے وقت کے خطے یا ٹائم زون کو سمجھتے ہیں۔ ایک جغرافیائی خطہ جس میں ایک ہی معیاری وقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دفتری کام و کاج، قانونی کارروائی، تجارتی اوقات، سماجی اور دیگر مقاصد کے لیے ملک بھر میں یکساں ایک یا ایک سے زائد معیاری وقت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، مگر یہ طول البلد کی سختی سے پیروی نہیں کرتا۔ اب انتخابات میں بی انڈیا صرف ایک ہی 82.5 مشرقی طول البلد، آسٹریلیا 9، کینیڈا 9 اور ہمارا جواب یعنی روس 11 ٹائم زون رکھتا ہے۔ نوٹ: فرانس 13 ٹائم زون رکھتا ہے۔ اگر یہاں آپشن فرانس ہوتا تو ہمارا جواب فرانس ہوتا۔ اگلا سوال، آب و ہوا کے درجہ حرارت پر اثر انداز ڈالنے والے عناصر ہیں۔ ہمارے انتخابات ہیں عرض البلد یا اونچائی، ہوا، بحری روحیں، بادل۔ انتخاب کے چاروں عوامل درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارا صحیح جواب ہے ڈی۔ اگلا سوال، سرد بحری روحیں یا اوشینک کرنٹس کی مثال ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں خلیجی بہاؤ، برازیلی لہریں، لیبراڈ لہریں، مشرقی آسٹریلیائی لہریں۔ ہم پہلے سرد بحری روحوں کو یا کرنٹ کو سمجھیں گے۔ جب سرد بحری لہریں گرم پانی کے علاقوں کی طرف بڑھتی ہیں تو ان کو سرد لہریں کہا جاتا ہے۔ یہ بلند عرض البلد والے علاقے سے پیدا ہوتی ہیں اور خط استوا تک سفر کرتی ہیں۔ اسی کے برعکس گرم بحری لہریں یا کرنٹ یہ خط استوا کے علاقے میں پیدا ہوتی ہیں اور قطبین کے علاقے تک سفر کرتے ہیں۔ ہمارے انتخاب میں سے اے، ڈی، بی گرم بحری لہروں کی مثال ہے اور سی لیبراڈ لہریں صحیح انتخاب ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل کا صحیح جوڑ لگائیں۔ پہلے کالم میں گرانائٹ، بیسالٹ، گرافائٹ، چونے کا پتھر۔ مخالف سمت میں ہیرے، ماربل، جینیس، سیچٹ۔ ان جوڑ کے انتخابات کو متغیر بدلی ہوئی چٹانوں کی مثال سے لی گئی ہے۔ جب گرمی اور دباؤ آتشی چٹانوں پر گرتی ہے تو یہ اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں، ہمارے لیے کارآمد اشیاء کی شکل کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے گرانائٹ سے جینیس، گرافائٹ سے ہیرے، چونے کے پتھر سے ماربل، بیسالٹ سے سیچس۔ اے، بی، سی، ڈی میں سے ہمارا صحیح انتخاب ہے اے۔ 50 درج ذیل گلوب اے اور بی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہاں پر آپشن میں اہم عرض البلد دیے گئے ہیں، اس میں سے اے اور بی کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں اے خط جدی خط سرطان، بی خط سرطان خط جدی، سی خط سرطان منجمد جنوبی، ڈی منجمد شمالی اور خط جدی۔ آپشن سی میں منجمد جنوبی، آپشن ڈی میں منجمد شمالی ہے، تو یہ دونوں ہمارے جواب سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ اور بی دونوں صحیح جواب ہیں۔ اب ان میں سے موزوں جواب کے تلاش کے لیے ہمیں سلسلہ اور ترتیب بھی دیکھنا ہے۔ تو بی ترتیب وار ہے، خط سرطان اے، خط جدی بی، تو ہمارا درست انتخاب بی ہے۔ 51 فضائی کرہ کی رطوبت کو ناپنے والا آلہ۔ ہمارے انتخابات ہیں ہیگرومیٹر، بیرومیٹر، تھرمامیٹر، ہائیڈرومیٹر۔ انتخابات کا تجزیہ کریں گے۔ بیرومیٹر ماحولیاتی دباؤ کی پیمائشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھرمومیٹر درجہ حرارت کی پیمائش کا آلہ ہے۔ ہائیڈرومیٹر مائع کی کثافت کی پیمائش کا آلہ ہے۔ تو ہمارا درست انتخاب یہ ہے جو فضائی کرے کی رطوبت کو ناپنے والا آلہ ہے۔ 52 درج ذیل جملوں کو پڑھ کر صحیح متبادل کا انتخاب کریں۔
ہمارا پہلا بیان ہے عام طور پر فضا میں درجہ حرارت بڑھتا ہے جیسے جیسے اوپر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا بیان سطح زمین پر درجہ حرارت کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ ان بیانات کا تجزیہ کریں گے کیونکہ ہم صحیح نتیجے پر آ سکیں۔ بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اطراف کے ماحول آب و ہوا کے دباؤ میں گراوٹ آتی ہے۔ دباؤ میں گراوٹ کا مطلب ہے درجہ حرارت میں گراوٹ۔ اس کا مطلب ہمارا پہلا بیان غلط ہے۔ دوسرا بیان زمین کی سطح پر مختلف مقامات پر ماحول کے مختلف اونچائیوں پر درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے، یہاں تک کہ دن، مہینے اور دوران سال بھی۔ اسی لیے ہمارا دوسرا بیان درست ہے۔ بی از اے رائٹ آپشن۔ اب اے بی سی ڈی میں ہمارا صحیح انتخاب ڈی ہے۔ اے غلط ہے اور بی صحیح ہے۔ 53 ہوا کے ذریعے اریاں کاری سے سطح زمین میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں انگریزی کے حرف یو کے انداز میں وادی، بی انگریزی کے حرف وی کے انداز میں وادی، پتھر کے پیڈسٹل اور ریت کے ٹیلے، لیپس اور ڈوب جانے والے سوراخ۔ یہ اوریا کاری کے کارندوں کا عمل ہے۔ ہمارا آپشن پہلے میں انگریزی حرف وی کے انداز میں وادی، یہ ندی کے درمیانی نصابی عمل سے تشکیل پاتا ہے۔ دوسرا آپشن ہے وی کے انداز میں ندی کے بالائی نصاب سے یہ تشکیل پاتا ہے۔ لیپیز اینڈ سنک ہولز یہ جغرافیائی اصطلاح ہے جو بارش کے دوران میں تشکیل پاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر وادی وی اینڈ یو وادی سے مراد یہ دریا سے ہونے والا اور ہوا سے ہونے والا کھلے میدان اور صحرا کے میدان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا آپشن سی پتھر کے پیڈسٹل اور ریت کے ٹیلے۔ 54 آئین کے اس دفعہ کے تحت مرکزی حکومت ریاستوں کو بیرونی حملوں سے حفاظت کرتی ہے۔ تو ہمارے انتخابی دفعات ہیں دفعہ 355، 56، 57، 58۔ بی دفعہ 356 مرکزی حکومت کے جانب سے صدارتی راج کو نافذ کرنا۔ سی معاشی ہنگامی صورتحال میں صدارتی راج کو نافذ کرنا۔ 358 دفعہ 19 کو معطل کرنے کا حق ہے دوران ہنگامی صورتحال۔ تو اسی لیے ہمارا درست انتخاب ہے اے دفعہ 355۔ اگلا سوال، تمام شہریوں کو سرکاری ملازمت حاصل کرنے میں برابر موقع فراہم ہوتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں آزادی کا حق، تعلیمی اور ثقافتی حق، دستوری ترمیم کا حق، مساوات کا حق۔ اس سوال کو دستور ہند کے باب 3 سے لیا گیا ہے۔ 12 سے لے کر 35 تک بنیادی حقوق کے حصے میں بحث کی گئی ہے۔ آپشن 1 19 سے لے کر 22 دفعہ تک آزادی کے حق کے متعلق ہے۔ تعلیمی اور ثقافتی حق 29 سے لے کر 30 تک۔ دستوری ترمیم کا حق یہ بنیادی حقوق کے فہرست سے خارج ہے، یہ گمراہ کن بیان ہے۔ اب ڈی مساوات کا حق۔ مساوات کا حق 14 سے لے کر 18 تک کسی ملک کے کسی بھی شہری کے ساتھ عوامی ملازمت یا تقرری کے معاملات میں نسل، مذہب، ذات، جنس، جائے پیدائش یا رہائش کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ تو ہمارا درست انتخاب ہے ڈی مساوات کا حق۔ 56 پولیس محکمے کی تربیت اس قسم کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں قلیل مدت، طویل مدت، محکمہ اور مرکزی اداراتی تربیت، مہارت اور پس منظر تربیت، رسمی اور غیر رسمی تربیت۔ یہ قلیل مدت یا طویل مدت 4 سے 6 ہفتوں کی تربیت ہوتی ہے، مثلا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے منتخب ڈاکٹرز۔ 1 سال سے 2 سال کی تربیت کا عرصہ ہوتا ہے آل انڈیا سروس کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں کو دی جانے والی تربیت۔ سی مہارت اور پس منظر کی تربیت پیشے کے امیدواروں کے مہارتوں میں اضافے کے لیے دی جانے والی تربیت جیسے بی ایڈ۔ ڈی رسمی ایک ملازم اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس قسم کی تربیت کو حاصل کرتا ہے۔ منتخب شدہ امیدواروں کو ایک مخصوص محکمے کی جانب سے تربیت دی جاتی ہے، مثلا پولیس والوں کے لیے۔ تو ہمارا صحیح انتخاب
بی محکمہ اور مرکزی اداراتی تربیت۔ اگلا سوال، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر آزاد ہندوستان کے وزیر قانون تھے 15 اگست 1947 سے 26 جنوری 1950 تک۔ دوسرا بیان، ڈاکٹر راجندر پرساد دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انتخاب کے ساتھ ہم ان بیانات کو بھی جانچ کریں گے۔ بابا صاحب امبیڈکر آزاد ہندوستان کے وزیر قانون تھے، یہ بیان درست ہے۔ 15 اگست 1947 سے 26 جنوری 1950 تک یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے، درست 1952 سے 1956 ہے۔ دوسرا بیان، ڈاکٹر راجندر پرساد دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے، یہ درست بیان ہے۔ تو اسی لیے ہمارے انتخاب میں سے ہمارا صحیح جواب سی، پہلا غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے۔